علامہ اقبال کی شاعری سے بات شروع کریں گے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، منفیت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ آج کا موضوع بکری کے دودھ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے بکری کا دودھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی استعمال کیا اور صحابہ کرام نے بھی استعمال کیا۔ انڈیا والوں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں جو بکری کا دودھ ہے اس سے ڈینگی بخار کا علاج کیا اور الحمدللہ لوگ تندرست ہوئے، لوگوں نے شفا پائی، انگریزی کی ادویات چھوڑ دیں، انجیکشن چھوڑ دیے، ویکسینیشن چھوڑ دی۔ ڈینگی بخار سے بچاؤ اور ڈینگی بخار میں مبتلا لوگ جو ہیں بکری کے دودھ سے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ یہ بات انڈیا سے بھی ثابت ہوئی ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سے 1450 سال پہلے دودھ خود بھی استعمال کیا اور صحابہ کرام کو بھی دودھ پلایا۔ ہر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا جس کے دانت بھی ٹھیک تھے اور ان کی عمر جو تھی 150 برس تھی، بال بھی سفید نہیں تھے، سیاہ بال تھے اور چہرہ لال ٹماٹر کی طرح تھا، تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ صحت مند ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے ساری زندگی 2 ہی چیزیں استعمال کیں، اس کے علاوہ میں نے کوئی چیز استعمال نہیں کی، ایک بکری کا دودھ اور دوسرا شہد۔ اور شہد کے بارے میں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ شہد کی مکھیوں کے پیٹوں سے جو رطوبت نکلتی ہے اس میں شفا ہی شفا ہے۔ پرانے زمانے میں جو ملکہ تھیں، جو بادشاہوں کی بیگمات تھیں، وہ بکری کے دودھ سے نہایا کرتی تھیں۔ بکری کے دودھ فالج اور لکوہ کے امراض کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ ماں کے دودھ کے بعد بکری کا دودھ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں ایک ایسی نعمت ہے جو بچوں کے لیے، بچوں کی گروتھ کے لیے بہت ہی مفید پایا گیا ہے۔ بالوں کو بڑھانے کے لیے کوار گندل کے ساتھ بکری کا دودھ استعمال کیا جائے تو اس کو بہت ہی مفید پایا گیا ہے۔ یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے،